السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الخیر جنرل نالج میں۔ آئیے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، مذہب و ملت سے اٹھ کر انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنا ہر مہذب قوم کے نزدیک ایک قابل تعریف عمل ہے۔ انسانیت کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی اور ضعیف و کمزور لوگوں کی مدد کرنا مذہب اسلام کا ایک خاص پیغام بھی ہے۔ انسانیت کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کی ایک انوکھی مثال آندھرا پردیش کے اندر دیکھنے کو ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مندر کے اندر درشن اور پوجا کے لیے جاتے ہوئے ایک 58 سالہ ناگیش ورما نامی خاتون راستے میں پہاڑ کی بلندی پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجبور خاتون بے ہوشی کی حالت میں مدد کی منتظر پڑی رہی، لیکن پہاڑ پر ڈیوٹی کر رہے شیخ راشد نامی ایک مسلم کانسٹیبل نے اس خاتون کو اپنی پشت پر بٹھا کر پیدل 6 کلومیٹر کی لمبی مسافت طے کر کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا۔ دوسری بڑی اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین، کسان ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ملک کے کسان کھیتی کرنا چھوڑ دیں تو ہماری ساری ٹیکنالوجی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ملک عزیز بھارت کے کسان تقریباً 1 مہینے سے ملک کے مختلف حصوں میں تینوں زرعی قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کی تحریک سے پیدا شدہ بحران کو ختم کرنے کے لیے کسانوں اور سرکار کے درمیان کئی مرحلوں میں بات چیت ہو چکی ہے، لیکن مرحلہ وار تمام گفت و شنید بے نتیجہ اور بیکار رہی ہے۔ خبروں کے مطابق کسان یونین کے سربراہ شیوراج سنگھ نے اپنے خون کے قطروں سے خط لکھ کر ملک کے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ سرکار جلد از جلد اس قانون کو واپس کرے، اس لیے کہ بل واپس کیے بغیر ہم کسی بھی طرح کے معاہدوں پر راضی نہیں ہو سکتے۔ آئیے تیسری بڑی اہم خبر کی طرف۔ سامعین، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایودھیا میں بننے والی بابری مسجد کا مجوزہ نقشہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا تھا۔ اس نقشے کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد کا یہ نقشہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تاہم سنی سینٹرل وقف بورڈ نے اس نقشے کو جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا سکتا ہے، لیکن خبروں کے مطابق مسلم پرسنل لا بورڈ نے عدالت کے ذریعے فراہم کی گئی زمین پر ایودھیا میں مسجد کی تعمیر کو شرعاً غلط اور ناجائز قرار دیا ہے۔ سامعین، آپ کو معلوم ہوگا کہ ملت کے سربراہ اور سواد اعظم نے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کو مناسب نہیں سمجھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب عدالت میں دلائل مسجد کے حق میں تھے، اس کے باوجود جگہ مندر کو دے دی گئی، تو اب دوسری جگہ زمین لے کر مسجد تعمیر کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔